السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ابتدا کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اور بھی اکثر و بیشتر پیش آتا ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں جہاں بسا اوقات بڑی مسجدوں کا انتظام نہ ہو، مسجدیں چھوٹی ہوں، تو یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام مسجد کے اندر ہو اور مقتدی بھی مسجد کے اندر ہوں، لیکن امام اور مقتدیوں کے بیچ میں کچھ چیزیں حائل ہوں، کوئی دیوار حائل ہو، کوئی ستون حائل ہو، یا کوئی سامان حائل ہو، جس کی وجہ سے اقتدا کا مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہو کہ کیا اقتدا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، ایسی صورت میں اقتدا درست ہے یا نہیں درست ہے۔ اس مسئلے کو ہمیں اختصار کے ساتھ ہی صحیح لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر امام مسجد کے اندر ہو اور مقتدی جو ہے وہ مثال کے طور پر مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو، اس طرح کی صورتحال میں کب اقتدا درست ہوگی، کب اقتدا درست نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، اس سلسلے میں جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام اور مقتدی دونوں مسجد کے اندر ہوں، امام بھی مسجد کے اندر ہے اور مقتدی بھی مسجد کے اندر ہی اس کی اقتدا کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے حائل ہونے کی وجہ سے بہرحال مقتدی اسے نہ دیکھ سکیں، امام کو نہ دیکھ سکتے ہوں، یا بعض مقتدیوں کے پیچھے والے مقتدی آگے والے مقتدیوں کو نہ دیکھ سکتے ہوں، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، البتہ تکبیر سنائی دے رہی ہو، تکبیر کی آواز جو امام تکبیرات کہتا ہے اور دیگر الفاظ کہتا ہے نماز کے دوران، وہ چیزیں سنائی دے رہی ہوں، امت کے علماء کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اقتدا درست ہے، اقتدا صحیح ہے۔ اقتدا کے صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امام بھی مسجد میں ہے، مقتدی بھی مسجد میں ہے، البتہ کچھ چیزیں حائل ہیں جس کی وجہ سے کچھ پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے، دکھائی امام دے رہا ہے کسی کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، یا آگے والے لوگ امام کو دیکھ رہے ہیں، پیچھے والے لوگ امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امام کے پیچھے اقتدا کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، یا کبھی کبھار نہیں بھی دیکھ پا رہے ہیں، لیکن چونکہ سب کے سب مسجد کے اندر ہیں اور مسجد نماز کی جگہ ہے، مسجد جماعت کی جگہ ہے، مسجد میں امامت ہوتی ہے، اقتدا کرنے والے مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے چونکہ یہ مسجد جائے صلاۃ ہے، نماز کی جگہ ہے، اور اس لیے اگرچہ کہ کچھ دیکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، کچھ فاصلے بھی ہیں، کچھ چیزیں حائل بھی ہیں، لیکن تکبیر کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو ایسی صورت میں مسجد کے اندر دونوں اگر موجود ہوں، امام اور مقتدی، تو ایسی صورت میں اقتدا کرنا درست ہوگا۔ اگر حائل ہونے کی وجہ سے صفوں میں اتصال بھی نہ پایا جاتا ہو، یعنی صفیں متصل نہ ہو، صفیں بالکل جڑی ہوئی نہ ہو، تو بھی ایسی صورت میں بہرحال نماز پڑھنا درست ہے، اقتدا کرنا درست ہے، کیونکہ یہ گرچہ مقتدی نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے امام کو، لیکن یہ دیکھنے کے مشابہ ہے، دیکھنے کے مثل ہے، دیکھنے کے قریب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس صورت میں جب صورتحال اندر کی ایسی ہو کہ مقتدیوں کو حائل ہونے کے باوجود بھی پتہ چلے کہ امام کس حالت میں ہے، امام کی حالت کا پتہ چلے، امام کی تکبیرات کا پتہ چلے، تکبیرات کے ذریعے سے، تکبیرات یا دیگر الفاظ صلاۃ کے ذریعے سے مقتدیوں کو نماز کی حالت کا پتہ چلے کہ نماز حالت قیام میں ہے امام، یا حالت رکوع میں ہے، یا حالت سجدہ میں ہے، یا حالت قومہ میں ہے، یا حالت تشہد میں ہے وغیرہ، ان تمام چیزوں کا اگر پتہ چلے، حائل ہونے کے باوجود اس کا صحیح علم ہو، تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں اقتدا کرنا درست ہے اور اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جسے ہم نے اس سے پہلے بعض حلقوں میں پڑھا بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت، یعنی قیام اللیل کے وقت، رات کے وقت آپ اپنے حجرے میں نماز پڑھتے تھے، اپنے حجرے میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ حجرہ عائشہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی حجرہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کسی گوشے میں بنا لیا ہو، نماز کو سکون سے ادا کرنے کے لیے۔ بہرحال
कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में रात में नमाज पढ़ा करते थे। व जिदारुल हुजरत कसीर, और हुजरे की जो दीवार थी, यानी कमरे के रूम की जो दीवार थी, वो छोटी दीवार थी, यानी दीवार ऊंचाई तक नहीं पहुंचती थी बल्कि छोटी दीवार थी। कहती हैं कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को, यानी आपकी शख्सियत को, आपके हैकल को, ढांचे को देखा, आपके ढांचे को देखा कि आप दिखाई दे रहे हैं आगे से, आपके जिस्म का ऊपर का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है, सर या कंधे का हिस्सा आपको देखा, तो सहाबा आपके पीछे इस दीवार के पीछे हुजरे के बाहर खड़े होकर के आपकी इक्तदा करने लगे और आपकी नमाज की इक्तदा करते हुए आपकी नमाज में शामिल हो गए, आपकी नमाज की इक्तदा करने लगे और आपके पीछे नमाज पढ़ने लगे। ये रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है और ये रिवायत बुखारी के अंदर है, जैसा कि इसका तज़किरा इससे पहले हो चुका है। अब आप देखिए कि ये हदीस जो है हमें बतलाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम के बीच में दीवार हाइल थी, अलबत्ता दीवार छोटी थी। खड़े होने की सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ढांचा, आपके जिस्म मुबारक का हैकल दिखाई देता था, लेकिन आप रुकू की हालत में हैं कि या सजदे की हालत में हैं, तशहुद की हालत में, ये दिखाई नहीं देता था। अलबत्ता नमाज की तकबीरात और दीगर अल्फाज के ज़रिए से सहाबे किराम ये अच्छी तरह से जान रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की किस हालत में हैं। आप सजदे में हैं या आप रुकू में हैं या आप तशहुद में हैं या आप कौमे में हैं, ये सारे हालात वो जानते थे, इसलिए उन्होंने इक्तदा की। इससे पता चलता है कि ऐसा अगर मामला पैदा हो जाए तो ऐसी इक्तदा दुरुस्त है और ऐसा करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। एक शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल क्या है इसकी? दूसरी शक्ल ये है कि अगर मुक्तदी मस्जिद के बाहर हो और इमाम मस्जिद के अंदर हो तो भी इक्तदा दुरुस्त है, अगर मुक्तदी इमाम को देख रहा हो या इमाम को ना देख रहा हो लेकिन बाज़ मुक्तदियों को देख रहा हो जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हों, ऐसी सूरत में नमाज उसके पीछे दुरुस्त है, ऐसी सूरत में इक्तदा करना जायज़ है, चाहे हर हाल में आगे वाले नमाजी इमाम की हर हालत को न देखते हों, वो उसको क़याम से लेकर के सजदे तक, तशहुद तक न देख पा रहे हों, किसी हालत में देख रहे हों, किसी हालत में न भी देख रहे हों, लेकिन किसी हालत में ज़रूर देख रहे हों और उनके पीछे वाले उनकी इक्तदा कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में ये इक्तदा दुरुस्त है और ऐसा नमाज पढ़ना जायज़ है। कहाँ से देख रहे हों? बाज़ हालात को, बाज़ कैफियत को सहाबा कहाँ से देख रहे हों, ऐसा भी हो सकता है कि किसी झरोके से देख रहे हों, किसी खिड़की से देख रहे हों मिसाल के तौर पर, या मिसाल के तौर पर ऐसा भी आजकल के दौर में ये हो सकता है मेरे भाइयों कि आज ग्लास की दीवार भी होती है, यानी कांच की, शीशे की भी दीवार होती है जो ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ होता है और आगे की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जबकि फासला होता है। तो ऐसी सूरत में तो कोई मसला बिल्कुल नहीं है क्योंकि इक्तदा दुरुस्त है, क्योंकि सारी चीज़ें मुक्तदियों को दिखाई दे रही हैं, इमाम और इमाम के अफ़ाल भी दिखाई दे रहे हैं मेरे भाइयों। तो इससे पता चलता है कि ऐसी सूरत में इक्तदा की जा सकती है। इमाम मुक्तदी इस हालत में है, इमाम अंदर है, मुक्तदी बाहर है, लेकिन इस तरह से ये सूरत हाल है, इसलिए ये इक्तदा दुरुस्त है। तीसरी और आखिरी शक्ल जो है इस सिलसिले में वो ये है कि मुक्तदी जो है वो मस्जिद के बाहर है और इमाम जो है वो मस्जिद के अंदर है, लेकिन इमाम और मुक्तदी के बीच में सिर्फ इतना ही फ़र्क नहीं है कि इमाम मस्जिद के अंदर है और मुक्तदी मस्जिद के बाहर है, बल्कि इन लोगों के बीच में यानी इमाम और मुक्तदियों के बीच में फासला है। फासला किस चीज़ का है? किसी रास्ते का फासला है, किसी रोड का फासला है। मिसाल के तौर पर सड़क गुजर रही है और सड़क के इस पीछे मुक्तदी इमाम की इक्तदा कर रहे हैं, या मिसाल के तौर पर कोई नहर वगैरह बीच से गुजर रही है, कोई नहर गुजर रही है और नहर के इस तरफ मुक्तदी उसकी इक्तदा कर रहे हैं, और ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि सफ़ों में इत्तिसाल भी नहीं होगा, यानी सफ़ें बाहम मिली भी नहीं होंगी मेरे भाइयों। तो कहते हैं कि ऐसी सूरत में भी इक्तदा करना दुरुस्त है, इस शर्त के साथ कि मुक्तदी हजरात इमाम को देख रहे हों, मुक्तदी हजरात इमाम को देख रहे हों या इमाम को ना देख रहे हों तो इमाम के पीछे जो सफ़ें लगी हुई हैं, चंद एक सफ़ें, उन सफ़ों में से बाद सफ़ों को वो देख रहे हों, तो ऐसी सूरत में नमाज दुरुस्त है। ये ज़्यादा मुनासिब है कि नमाज दुरुस्त है। अलबत्ता अहले इल्म का इस सिलसिले में थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि नमाज दुरुस्त होगी या दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर मुक्तदी हजरात मस्जिद के बाहर हों और बाज़ सफ़ों को वो देख रहे हों जो अपने सामने हैं, उनके सामने जो सफ़ें हैं उन्हें वो देख रहे हों और उनके और इमाम के बीच में फासला हो, या इमाम और इमाम के पीछे की चंद सफ़ों और उनकी सफ़ों के बीच में कुछ फासला हो, रोड जैसा कि हमने कहा सड़क गुजर रही हो या कोई नहर गुजर रही हो या और भी कोई चीज़ हो सकती है
جس کا فاصلہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز درست ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اقتداء کا جو تقاضا ہے وہ تقاضا پایا جا رہا ہے، اور ایسی صورت میں اقتداء درست ہے۔ اور نماز با جماعت ضروری بھی ہے، مطلوب ہے نماز با جماعت، اور ایسی صورت میں اقتداء ممکن ہے، اس لیے نماز با جماعت اقتداء کر کے پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہرحال امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امام کے پیچھے کی صفوں کو دیکھ رہے ہیں، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ امام کس حالت میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز ایسی صورت میں بھی درست ہے۔ البتہ یہ اختلاف بعض اہل علم نے کیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے، اشکالات پائے جا سکتے ہیں، امکان کبھی ایسا ہے امکان کہ نظر نہ آئے امام، یا بعض صفحے بھی نظر نہ آئیں۔ ظاہر ہے کہ اگر مثال کے طور پر بعض صفحے بھی نظر نہیں آتی ہیں، اقتداء نہیں ممکن ہے، تو ایسی صورت میں بلا شبہ اقتداء کرنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر واقعی یہ صورتحال ہے کہ امام کو دیکھ رہے ہیں، گرچہ فاصلہ ہے، یا امام کے پیچھے کی مقتدیوں کو دیکھ رہے ہیں، کچھ صفوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز درست ہو جائے گی۔ یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے، اور زیادہ بعض آثار آئے ہیں ان سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے، اور یہی بات اہل تحقیق نے بھی کہی ہے۔ مثال کے طور پر سلف صالحین سے جو بعض آثار آئے ہوئے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری میں فرماتے ہیں، باب اذا کان بین الامام و بین القوم حائط او سترہ، کہتے ہیں اس چیز کا بیان کہ امام کے بیچ میں اور مقتدیوں کے بیچ میں کوئی دیوار ہو، یا کوئی دیوار ہو مثال کے طور پر، یا سترہ یا کوئی چیز آڑ بنی ہوئی ہو، رکاوٹ ہو، درخت ہے یا اور کوئی چیز ہے، تو ایسی صورت میں بہرحال نماز درست ہے۔ ایسے حسن بصری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا باس ان تصلی وبینک وبینہ نار، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھو، اقتداء کرو، درا حال ہے کہ تمہارے اور امام کے بیچ میں کوئی نہر حائل ہو، تو ایسی صورت میں بھی لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی ابو مجلس نے یہ بات کہی ہے کہ مقتدی جو ہے امام کی اقتداء کرے گا، گرچہ امام اور مقتدی کے بیچ میں کوئی دیوار حائل ہو، یا کوئی مثال کے طور پر سڑک گزر رہی ہو، تو ایسی صورت میں اقتداء درست ہے۔ شرط یہی ہے اتنی سی کہ امام کی تکبیرات اور دیگر الفاظ صلاۃ اسے سنائی دے رہے ہوں، یعنی سنائی دے کہ امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہا ہے، امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے سلام پھیر رہا ہے، یہ چیزیں سنائی دے رہی ہوں، تو ایسی صورت میں فاصلے کے باوجود بھی اگر امام یا امام کے پیچھے کی صفیں دکھائی دیتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گرچہ بیچ میں کوئی دیوار حائل ہو، یا کوئی سڑک حائل ہو، یا کوئی نہر حائل ہو، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال یہ تین صورتیں تھیں، تین شکلیں تھیں، جس کا سرسری طور پر خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے حالات ضرور بسا اوقات پیش آتے ہیں، ان حالات میں ان باتوں کو، سلف کے ان آثار کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔